ایک فقیر تنہا ایک جنگل کے گوشہ میں بیٹھا تھا تو بادشاہ اس کے پاس سے گزرا تو اس فقیر نے بادشاہ کی خدمت نہ کی، نہ اس کے آداب بجا لایا۔ تو بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا تو وزیر نے اس فقیر سے کہا کہ آپ نے بادشاہ کی خدمت کیوں نہیں کی اور آپ ان کے آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ تو اس فقیر نے بادشاہ کو ایسی کون سی نصیحت کی کہ بادشاہ نے اس فقیر کو انعام و اکرام سے نوازا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک فقیر تنہا ایک جنگل کے گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا۔ فقیر نے اس سبب سے کہ فاروق البالی کنات کی سلطنت ہے اس کی طرف دھیان نہ کیا۔ بادشاہ اس سبب سے کہ حکومت کا ایک دبدبہ ہے اس پر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ گدڑی پوشوں کا یہ گروہ جانوروں کی طرح ہے، لیاقت اور انسانیت نہیں رکھتا۔ وزیر اس فقیر کے نزدیک آیا اور کہا، اے مرد خدا، روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، تو نے کوئی خدمت نہ کی اور قواعد آداب بجا نہ لایا۔ اس نے کہا، بادشاہ سے کہہ دینا کہ خدمت کی توقع اس سے رکھے جو اس سے انعام کی امید رکھتا ہے، اور دوسرا یہ بھی سمجھ لے کہ بادشاہ رعایا کی نگہبانی کے لیے ہے، نہ کہ رعایا بادشاہوں کی تابع داری کے لیے۔ بادشاہ فقیر کا چوکیدار ہے، اگرچہ اس بادشاہ کی دولت کے دبدبہ کی وجہ سے اس کا تابع دار ہے۔ بھیڑ چرواہے کے لیے نہیں ہے بلکہ چرواہا اس کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر تو ایک کو بامراد دیکھتا ہے تو دوسرے کا دل محنت و مشقت سے زخمی ہے۔ تو تھوڑے دن ٹھہر تاکہ ظالم کے سر کے بھیجے کو مٹی کھا لے۔ بادشاہی اور غلامی کا فرق مٹ گیا جب لکھی ہوئی تقدیر سامنے آئی۔ اگر کوئی مردے کی قبر کھولے تو مالدار اور فقیر میں فرق نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو فقیر کی بات بھلی معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ فقیر نے کہا، یہ مانگتا ہوں کہ دوبارہ آ کر آپ مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ نصیحت کر۔ فقیر نے کہا، کچھ کر لے، اس لیے کہ اب نعمت ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ یہ دولت اور ملک ہاتھوں ہاتھ جاتا ہے۔